السلام علیکم، منیب فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج 1 to 1 میں میرے مہمان ہیں فلم سٹار میرا کے مبینہ شوہر عتیق الرحمان صاحب. عتیق الرحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. جی السلام علیکم. عتیق صاحب، یہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہ بات کافی عرصے سے آپ کا جو ڈسپیوٹ ہے اور میڈیا کے سامنے بھی ہے، آپ کے حوالے سے بھی بیان آتے رہے ہیں، فلم سٹار جو میرا ہے ان کے حوالے سے بھی آتے رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا آپ سے جان پہچان کا؟ ایک تو میں منیب بھائی آپ کو یہ زحمت دینا چاہتا ہوں، مبینہ جو لفظ ہے نا اس کو آپ نکال دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ابھی پولیس کی تفتیش کے مطابق تو یہ ظاہر ہو گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ میں اس کا خاوند ہوں اور حقیقی میں خاوند ہوں. تو یہ مبینہ کا لفظ ختم کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پولیس کی ابھی تک تفتیش ہے اس میں آپ شوہر ثابت ہو چکے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے شروع کب ہوا ہے معاملہ آپ کا؟ جان پہچان کب شروع ہوئی؟ جان پہچان 2007 جون جولائی کی بات ہے. مطلب انہی دنوں میں جب ان کی سنگیتا ان کے دبئی میں یہ لوگ آئے سیٹ پہ، میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی دبئی میں. یہ کوئی اس سائڈ میں تھا، سی سائڈ میں کوئی ویوز تھے، کچھ یہ لے رہے تھے، پکچرائز کر رہے تھے. تو میں ان کو مطلب سنگیتا سے میرا پرانا تعلق تھا کچھ، مطلب انہوں نے مجھے آرڈر کیا کہ عتیق بھائی آتے ہوئے کچھ فوڈز لے آئے، تو میں بریک میں فوڈز لے کے مطلب پیک اپ کر کے میں ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا. تو وہیں پہ ان کا کوئی ریسٹ ہوا، بریک تھا. گرمی جون جولائی میں دبئی میں بہت گرمی ہوتی ہے اسی دوران وہ. تو یہ فلم والوں کے ساتھ پہلے بھی آپ کے تعلق تھے؟ آپ نے کہا نا سنگیتا کے ساتھ. نہیں، سنگیتا کے ہی ساتھ ہی تھے، باقی میں اتنا انوالو نہیں تھا. کسی فلم سٹارز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن سنگیتا چونکہ آتی جاتی رہتی تھی وہیں پہ دبئی میں، اکثر مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹیک کیئر کر لیتا تھا ایز اے بردر، مطلب جو بھی ہے، تو میں ان کی ٹیک کیئر کرتا تھا. تو اسی دوران کوئی مطلب بریک ہوا، انہوں نے کہا کہ مطلب اتنی گرمی میں بیٹھنے کی بجائے کہ مطلب وہ سی سائڈ میں بیٹھا جائے، تو ہیومیڈیٹی تو کافی ہوتی ہے دبئی میں. تو اسی دوران یہ میرے اس نے کہا کہ اس کو آپ ذرا اس کی شوٹ آف ہو گیا ہے، تو اس سے سنگیتا نے کہا اس کو آپ ہوٹل پہ ڈراپ کر دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں آپ کا مطلب وہاں سے آپ کی جان پہچان شروع ہوئی. جی وہیں سے. اچھا یہ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہیں اور آپ کہتے ہیں جو فائنڈنگز ہیں پولیس کی تفتیش میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی منقوبہ ہے. جی. اب یہ بتائیے کہ وہ کہتی ہیں آپ کے ساتھ ان کا ایک کاروباری تعلق تھا یا کسی حد تک دوستی تھی، تو آپ فلمیں پروڈیوس بھی کرتے ہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا یہ لائف میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن ہوا، لیکن مجھے ایسا کوئی بھی پروڈکشن کا شوق نہیں ہے، نہ مجھے آنے کا شوق ہے کہ میں فلمیں پروڈیوس کروں اور آگے آؤں. ریلیشن دوستی کا یا ایک پراپر؟ پہلے تو ریلیشن پراپر دوستی کا تھا، اس کے بعد افیئرس میں بنا، اس کے بعد میاں بیوی میں بنا، مطلب جو ابھی کنٹینیو چل رہا ہے. اچھا آپ کے مطابق آپ کی شادی ہوئی 2 سپٹمبر 2007؟ جی بالکل. کس جگہ شادی ہوئی؟ یہ اسی گھر میں ہوئی، 164 میں ہوئی، ڈیفینس میں، جو لاہور میں نا. یہ گھر میرے سے پہلے سے یوز میں تھا، 1 سال پہلے سے، جو کہ مطلب یہ ایک میرے دوست کا گھر تھا، ان کا ایک بیٹا تھا وہ پڑھتا تھا وہیں پہ، تو میں بھی اکثر جب بھی آتا تھا اوورسیز سے وہیں رہتا تھا. تو مطلب ایک بڑا گھر تھا، تو مطلب یہ بھی جب میرا بھی آتی رہی مطلب میرے ساتھ، تو وہ وہیں رہتی رہی. تو شادی بھی وہیں پہ ہوئی ہے، وہیں پہ انتظام کیا گیا سارا. تو شاید اس کے بعد جو مطلب شادی کے بعد کتنا بڑا فنکشن تھا آپ کی شادی کا؟ فلم کی دنیا کے لوگ آئے تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، جسٹ ایک نکاح کیا گیا تھا. 30-40 لوگ تھے جو اپنے میرے عزیز و اقارب دوست تھے، جو جن میں میرے اچھے دوست اور میرے کزن شامل تھے، اور اس کے کچھ چند ایک دوست تھے، اس کا ماموں تھا، اس کا باپ تھا، اور اس کے علاوہ اس کی 2-3 آنٹیاں تھیں. یہ اداکارہ میرا یعنی کہ شروع سے اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی؟ جی خفیہ رکھنا چاہتی. آپ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض تھا جب بھی میں کہتا تھا اس کو اوپن کرو. کہتے ہم ایک گریسفل طریقے سے آئیں گے دنیا، مطلب چینلز کے سامنے آئیں گے، ہمارا گھر ایک اسٹیبلش ہو جائے، ہمارا ایک پروڈکشنز آفس اسٹیبلش ہو جائے، تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں اس کے پیچھے بیک پہ. تو وہ پھر آپ پروڈکشن آفس کا تو پھر کاروباری رشتہ بھی وہ آپ کو ہو گیا نا اس حساب سے؟ تو ہاں وہ بالکل. میں نے اس کے پھر سٹارٹنگ ہی میں نے اسی دوران، مطلب یہ 2008 کی بات ہے، سٹارٹنگ میں اس کے پاس پروجیکٹ ایک پڑا ہوا تھا، اقرا لکھا اور سیریل لکھا ہوا تھا. تو جو بھی ہے اس کو میں نے اس کو کوشش کی. اس نے مجھے کہا کہ یہ اتنے بجٹ کا ہے اقرا، تو اگر آپ مطلب میں فری ہوں تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں اقرا کو آن ایئر کروں اور اس کو بناؤں. اچھا یہ آپ کا جب نکاح ہوا تو اس نکاح میں جو ٹرمز تھی، یعنی کہ حق مہر تقریباً آپ نے بتایا 2 لاکھ 5 لاکھ تھا، 5 لاکھ تھا، اور آپ نے جو خرچہ ان کو ماہانہ وہ جیب خرچ تھا وہ 1 لاکھ روپے. جی 1 لاکھ روپے تھا. وہ میں بالکل دیتا رہا ہوں. 5 لاکھ روپے آن دا اسپاٹ میں نے دے دیے. جو جب نکاح ہوا اسی دوران چیک بھی میرے پاس میں نے ریٹرن کیا ہوا الفلا بینک کا. بڑی حیرت کی بات ہے یہ کہ فلم سٹار میرا جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں، وہ
آپ کی بیگم بنتی ہیں, اور کیا ایسی خاتون جو مہینے میں اتنی بڑی فلم سائن کر کے 15-20 لاکھ روپے ہماری ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ اتنا کماتی ہیں, تو کیا وہ 1 لاکھ کے اوپر خوش تھی؟ نہیں, وہ تو ایک ریٹرن تھا, لیکن اس کے باوجود مطلب اگر آپ دیکھا جائے کہ یہ اگر 15-20 لاکھ روپے کا کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں, ایسا کوئی بھی پروجیکٹ وہ 15-20 لاکھ روپے میں جتنی بھی اس کی فلمیں آتی ہیں 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے اس کا ریٹس ہوتا ہے جو پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے. اگر انڈیا میں اس نے کی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ 15 لاکھ روپے لیتی ہے, لیکن یہاں پہ ایسا مطلب کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی مطلب کوئی بھی مووی والا اتنے پیسے دیتا. مطلب ان کی ماہانہ آمدنی آپ کے نزدیک جو ہے ایوریج میں 3-4 لاکھ روپے ہوگی, تو وہ آپ کے 1 لاکھ روپے پہ خوش تھی؟ جی 1 لاکھ روپے پہ خوش نہیں تھی, لیکن پرابلم یہ تھی اس نے میں جیسے جیسے وہ تو ریٹرن تھا, لیکن میری جو اس پہ انویسٹ مطلب ایز اے بیوی کے ناطے یہ کم از کم مہینے کا 4-5 لاکھ روپے مجھ سے لے جاتی تھی, کیونکہ اس 1 لاکھ کے علاوہ اس 1 لاکھ کے علاوہ بالکل وہ لے جاتی تھی. اس میں بہت ساری اس کی شاپنگز ہوتی تھی, بلز ہوتے تھے, ٹریولنگ ہوتی تھی, وہ ساری میں ہی مینیج کرتا تھا. اس کی جتنی ٹکٹسیں آنے جانے کی جہاں بھی ٹریولنگ کرتی تھی وہ میرے اکاؤنٹ سے. اچھا, یہ اس شادی سے پہلے بھی آپ شادی شدہ؟ جی بالکل. کتنے بچے تھے؟ میرے 4 بچے تھے. 4 بچے ہیں, میں انہی میں رہتا ہوں, مطلب وہی میرے ساتھ ہیں. جی بالکل انہی میں رہتا ہوں. تو جب آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ان سے اداکارہ میرا سے ملاقاتوں کا, تو آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ کو پتہ تھا؟ جی ان کے نالج میں تھا بالکل. وہ میرے ساتھ یہ بلکہ میرے ساتھ ایک سنگیتا کی بیٹی کے ساتھ پہلی مرتبہ میرے گھر میں آئی ہیں, وہاں پہ ڈنر کیا ہے, مطلب سارا آپ کے گھر میں. اور معلوم تھا کہ کیا؟ نہیں وہ اس ٹائم پہ ہمارا ریلیشن تھا, مطلب شادی نہیں ہوئی تھی, نکاح نہیں ہوا تھا, اس کے پہلے مطلب تھا. ان کو میں نے ملا دیا اپنی مسز سے, لیکن وہ مسز میری کافی مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی, لیکن میری اس کے ساتھ کافی لڑائی ہوتی رہی, لیکن اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ چلو یار جو بھی میں نے کر لیا ایک مطلب ٹھیک ہے, ایک کام تو کیا میں نے, ایک نکاح کیا ہے میں نے, ایک جائز بیوی بنائی ہے, مطلب میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا. تو وہ میں سامنے ہے, آپ کے پروف ہے, میرے پاس ایویڈنس ہے, جو وہ نکاح نامہ ہے, باقی سارا کچھ ہے. اچھا, یہ نکاح میں جو گواہ تھے ان کے نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ کون گواہ تھے نکاح میں؟ ان کے والد سرور شاہ صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو مولانا صاحب کو لے کے آئے تھے, اور اس کا ماموں پرویز بخاری تھا, پرویز بخاری. اور میرے ایک کزن تھے, ایک رفیق, وہ تھا یعقوب ٹھیکیدار صاحب تھے, ہمارے دوستوں میں سے. اور اس میں تھے دوسرا ایک طاہر تھا جو میرا امپلائیز بھی ہے, میرا مینیجر بھی کام کرتا تھا, وہ تھا جنہوں نے مطلب. اس کے علاوہ ایک طارق صاحب تھے, میرے دوست, بڑے اچھے انکل بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, سارے بزرگ بھی ہیں, باقی جتنے بھی ان کے عزیز وقار کافی تھے وہ سارے مطلب میرے ماموں تھے, وہ بھی شامل ہوئے. یعنی کہ آپ کی فیملی کے کافی لوگ شامل تھے؟ جی جی جی. آپ کی پوری فیملی کو پتا تھا آپ کے گھر میں, آپ کی سسٹرز کو, بھائی کو؟ ہاں بالکل, وہ آتی جاتی رہی ہے, سب کو پتا تھا کہ ہاں جی بالکل. یہ محلے میں لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں بھی میرا آتی رہی ہے, فیصل آباد میں بلانگ, مطلب جیسے جیسے میرے ساتھ رہتی ہے. یہ اکثر گھر میں بہت ساری میری ایسی جو آنٹیاں پھپھی ہیں جو رشتہ دار تھے, سب کو ملتی رہی ہے. اچھا, مجھے ایک بات جو ابھی تک جس سے میں کم از کم کنونس نہیں ہو رہا, اور ویورز بھی یہ سوال ڈیفینیٹلی آپ سے جاننا چاہتے ہیں, کہ اداکارہ میرا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو شادی کو چھپانا چاہتی تھی. آپ تقریباً اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اس عرصے میں آپ جو سامنے آئے ہیں وہ بھی ایک آپ کو جو ڈسپیوٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے اتنی ساری چیزیں منظریں آپ پہ ہیں, آپ کیوں چھپ رہے ہیں اتنا عرصہ؟ نہیں, میں اتنا ایک بزنس مین ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ابھی مجھے بھی ادھر آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا, لیکن میں اتنا مطلب اس جنجلوں میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کیسے نکلا جائے اس سے نا, کیونکہ میں ایک فری لانسر بندہ ہوں, میں دنیا میں جہاں آتا جاتا رہتا ہوں. لیکن یہ جہاں پہ جو اس کو میں نے کوشش تو کی بڑی کہ اس کو اوپن کرو, لیکن اس نے اوپن نہیں کی. اس کے سارے گھر والوں کو پتا تھا, اس کی فیملی کو, پیرنٹس کو, سب کو پتا تھا کہ میں کون ہوں. میں آتا جاتا رہتا تھا, ان کے دوسرے گھر میں بھی آتا جاتا. اکثر چیزیں ایون کہ ان کا جو ہاسپٹل لاسٹ اس کی نانی اماں کا آپریشن وہ تھا, پرابلمز ہوا ہے سرجی میٹ ہاسپٹلس میں لاہور میں. تو سرجی میٹ میں بھی یہ میں ہی مطلب ان کے پیچھے بلز دیتا رہا ہوں. ان کی نانی اماں مطلب ابھی تو ان کی ڈیتھ ہوگی, میں نہیں آ سکا دیٹ ٹائم, مطلب آئی مین یو ایس, تو میں وہیں پہ تھا. پیسے بیچتے رہتے؟ میں نہیں, میں یہیں پہ تھا یہیں پہ تھا جب وہ بیمار تھی, مطلب پھر صحت یاب ہو گئی, پھر وہ گھر آ گئی. اسی اسنا میں یہ بھی ہاسپٹلائز ہوئی ایمار ہاسپٹل میں. تو ڈاکٹر فاروق اویس ہے جن سے میں کنسلٹ تھا, میرا آنا جانا تھا, گلبرگ میں تھے ان کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ مطلب اس کے میں ٹیومرز بن گئے ہیں, جو کہ صاحب اس حوالے سے مزید بات کریں گے. اسی پوائنٹ سے ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.